الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوا سماکم المسلمین۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے درود و سلام کے بعد ابو ہریرہ اسلامی سیکنڈری اسکول کے میرے عزیز طلباء اور بیٹوں، میں نے یہ چاہا کہ آپ سے کوئی چند اہم باتیں کروں جس سے ہماری آخرت بہتر ہو اور آپ بچوں کا مستقبل جو ہے وہ روشن بھی ہو اور آخرت بھی بہتر ہو۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم کیا ہیں۔ جب تک ہمیں یہ سمجھ میں نہ آیا کہ اللہ نے ہم پر جو بہت بڑا احسان کیا ہے وہ کیا ہے، وہ احسان عظیم کا ہم نے شکریہ ادا اللہ کا کیسے کرنا ہے، سب سے پہلے سمجھنے والی بات یہ ہے۔ وہ کیا بات ہے جو سب سے پہلے سمجھنے والی ہے اور جو اللہ کا احسان عظیم ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے۔ یہ اس کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے۔ ہم اس کا کیا کر سکتے تھے کہ اگر ہم غیر مسلموں کے گھر پیدا ہوتے، غیر مسلموں کے ہم بچے ہوتے، تو پھر انہی والدین کی تربیت میں ہوتے، ہمارے والدین بھی غیر مسلم ہوتے، اور والدین کی جو تہذیب ہوتی ہے، والدین کا جو مذہب ہوتا ہے، جب کوئی نومولود آنکھ کھولتا ہے تو وہ اسی کو اپنا لیتا ہے۔ وہ بعد کی بات ہے کہ پھر کوئی معلم ملے، کوئی تربیت والا ملے تو اس کے بعد وہ پھر اسلام کو پسند کرے۔ لیکن یہ سب سے بڑا اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، اور جب ہم نے آنکھ کھولی تو ہم نے اسلام میں اپنی آنکھ کھولی، اور خود بخود ہماری تربیت جو ہے وہ مسلمان اور اسلام کے منہج پر ہماری تربیت شروع ہو گئی۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا
ہم پر احسان ہے، ہم اس کا شکریہ یہ جتنا بھی کریں یہ اتنا ہی کم ہے کہ اللہ نے ہمیں غیر مسلموں کے گھر، عیسائیوں کے گھر، یہودیوں کے گھر، مجوسیوں کے گھر، بدھ مذہب کے گھر یا جتنے دوسرے باطل مذاہب ہیں ان کے گھروں میں ہمیں پیدا نہیں ہوئے۔ تو اللہ پاک نے اسی بات کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے کہ لوگوں، ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور ہمیں فرقہ واریت سے ہمیں مکمل پرہیز کرنا چاہیے، فرقہ واریت کی لعنت سے ہم مسلمانوں کو دور رہنا چاہیے، اور ہمارے لیے الحمدللہ اسلام مذہب کافی ہے۔ ہمارے لیے بہترین جو آئیڈیل ہیں وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا ہمارے لیے، کیا ہمارے محبوب نبی، ہمارے پیر و مرشد جناب حضرت محمد الرسول اللہ کافی نہیں ہے کہ ہم اپنے پیر و مرشد جناب حضرت محمد الرسول اللہ کی اتباع کریں، اور جو حضرت محمد الرسول اللہ کے خطوط ہیں، جو طریقہ کار ہے، کیا وہ ہمارے کردار کو، ہمارے کریکٹر کو بہتر بنانے کے لیے وہ کافی نہیں ہے؟ جبکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اے امت محمدیہ، میں آپ کے لیے جو بہترین نمونہ اور آئیڈیل بنایا ہے وہ صرف حضرت محمد رسول اللہ کو بنایا ہے، اور کسی کو میں نے آپ کا آئیڈیل نہیں بنایا، اور کسی کو میں نے آپ کا کوئی پیشوا نہیں بنایا، کیونکہ ہر میں کسی نہ کوئی نقص ہے، اس میں کوئی نہ کوئی، لیکن میں نے جو بہترین آپ کے لیے بنایا ہے آئیڈیل وہ کیا ہے؟ لَقَدْ نَكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، اور پھر پیدا کرنے کے بعد اپنی زندگی کو، اپنے کردار کو، اپنی تہذیب کو، اپنی تہذیب و تمدن کو، ہر چیز کو بہتر بنانے کے لیے، اور میں نے صاف یہ کہہ دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرا نبی تمہارے لیے بہترین ہے، تم اس کے اسوے پر چلو، اس کے طریقہ کار پر چلو، تمہاری یقیناً میرے ساتھ ملاقات ہو جائے گی، میرا دیدار تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، جو ابو ہریرہ اسلامی سیکنڈری سکول میں جو طلبہ حفظ کر رہے ہیں، سائنس کے ساتھ میٹرک کر رہے ہیں، الحمدللہ آپ انتہائی خوش نصیب طلبہ ہیں۔ میں دوسرے سکولوں کی یا دوسرے اداروں کی نفی نہیں کرتا، لیکن وہ ادارے ہیں، وہ سکول ہے، وہ بھی بہترین تعلیم دے رہے ہیں، لیکن جتنے علاقے میں سکول اور ادارے ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ اس میں 5 وقت کی اذان ہوتی ہو، 7 بچے نماز بھی پڑھتے ہوں، لیکن آپ کتنے خوش نصیب ہو کہ آپ یہاں قرآن پاک کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ رسول کی احادیث کو بھی یاد کر رہے ہیں، اور ساتھ آپ عصری تعلیم پڑھ رہے ہیں اور سائنس کے ساتھ میٹر کر رہے ہیں، اور ادھر سے چھٹی ہوتی ہے، ساتھ اذان ہوتی ہے، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ کیا تمہارا اور ان کا فرق نہیں ہے؟ اور پھر یہاں تمہارے اساتذہ، تمہارے جو قرائے کرام ہیں، تمہاری جب صبح وہ ہوتی ہے، اسمبلی ہوتی ہے، تو اس میں
تمہاری تربیت ہوتی ہے کہ اس میں تمہاری اسمبلی میں معرفت الہی بھی بتائی جاتی ہے اور معرفت رسول بھی بتائی جاتی ہے، اور اس میں والدین کی عزت اور احترام، والدین کی تابعداری، بہن بھائیوں سے تہذیب اور اخلاق سے پیش آنا، ملک اور ملت کے ساتھ وفاداری، کہ اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ ملک پاکستان ہمارا وطن عزیز ہے، اور یہ ملک پاکستان کیا ہے؟ ہمارا وطن عزیز ہے۔ یہ وہ وطن ہے کہ جس کی سرزمین پر ہم نے کھایا ہے، پیا ہے، انجوائے کیا ہے۔ اور یہ ابو ہریرہ سیکنڈری اسکول میں تمہیں یہ سبق دیا جاتا ہے کہ ملک پاکستان ہمارا وطن عزیز ہے، اس کی سرزمین پر ہم نے انجوائے کرتے ہیں، کھایا ہے اور پیا ہے۔ اور اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ماں ہوتی ہے کہ وہ بچے سے دودھ پلاتی ہے اور اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ شفقت کرتی ہے، اور پھر اسی ماں کے ساتھ جس کی چھاتی سے دودھ پیا ہو تو کوئی بچہ اس کے ساتھ بے وفائی کرے، اس کے ساتھ زیادتی کرے، تو ظلم کرے، مجھے یہ بتائیں بیٹا کہ کیا اللہ اس بیٹے کو معاف کرے گا کہ جس نے اس کو پالا اور اس نے دودھ پلایا اس ماں نے؟ ایسے ہی یہ ملک پاکستان کی سرزمین ہے، یہ ہمارا وطن عزیز ہے۔ ہم نے اس کی سرزمین سے، اس کی جو زمین ہے، اس سے ہم نے پھل کھائے ہیں، دودھ پیے ہیں، اور ہم اس پر چلتے ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے لیے بہترین اور اعلیٰ اور نفیس ترین اپنی سوچ اور فکر پیدا کریں، اور اس کے ساتھ ہم وفا کریں۔ اور یہ سبق ہم ابو ہریرہ اسلامی سیکنڈری اسکول کے طلباء کو، آپ کو بذریعہ آپ کے اساتذہ، بذریعہ آپ کے جو پرنسپل ہیں اور قرائے کرام ہیں، ان کے ذریعے آپ کو ہم یہ پیغام دیتے ہیں اور یہ آپ کو وصیتیں کرتے ہیں کہ ملک پاکستان ہمارا وطن عزیز ہے۔ جو ملک پاکستان میں منفی سوچ رکھتے ہیں، وطن کے بارے مثبت سوچ نہیں رکھتے اور اس میں فسادات کرتے ہیں، فرقہ واریت پھیلاتے ہیں اور دہشت گردی کرتے ہیں، فسادات کرتے ہیں، وہ وطن عزیز کے ساتھ وہ وفادار نہیں ہے، وہ غدار ہے۔ تو الحمدللہ اس علاقے میں جتنے بھی جوان اور بچے یہاں سے فارغ ہوئے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہم دوسرے اضلاع سے بچے داخل نہیں کرتے، اسی 10 کلومیٹر ایریے کے الحمدللہ بچے ہوتے ہیں۔ اور اب تک آپ کے جو بھائی اس سے پہلے فارغ ہوئے، ان 15 16 17 سالوں میں، ان میں ماشاءاللہ جو یہاں سے جن نے میٹر کیا ہے، تقریباً میٹر کرنے کے بعد 7 8 یا 9 بچے ہیں جو باضابطہ ماشاءاللہ ڈاکٹر بن چکے ہیں، اور 60 65 کے قریب ہیں جو الحمدللہ وہ انجینئر بن چکے ہیں، کوئی الیکٹریکل انجینئر ہے، کوئی مکینیکل انجینئر ہے جن نے یہاں سے میٹر کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے جو بچے ہیں وہ بزنس میں چلے گئے، سب اسی علاقے کے ہیں۔ تو الحمدللہ ان کی بھی تربیت ہم نے یہی کی تھی کہ اللہ رسول اور اس کے بعد والدین اور اس کے بعد وطن عزیز سے وفاداری اور محبت۔ تو عزیز طلباء، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ میرے ان تینوں جو میجر آج میں سبق دے رہا ہوں کہ نمبر 1 کہ ہمارا مشکل کشا اللہ ہے، ہمارا حاجت روا اللہ ہے، ہمیں جتنی بھی ضروریات زندگی پوری کرنی ہے اس کا محور کون ہے؟
ہماری ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے ہمیں اللہ کافی ہے، اور مقصد زندگی پورا کرنے کے لیے ہمیں محمد رسول اللہ کافی ہے۔ مقصد زندگی پانا ہے، مقصد زندگی پانا ہے تو اتباع رسول کافی ہے۔ ضروریات زندگی حاصل کرنی ہے تو ہمیں اللہ کافی ہے۔ اور اللہ رسول کی معرفت کے بعد دوسرا سبق والدین کی عزت، احترام، والدین کی تابعداری۔ اللہ رسول کے بعد والدین کے ساتھ کسی کا ویٹ وزن نہیں کرنا، والدین کے مقابلے میں کسی کا ویٹ وزن نہیں کرنا اللہ رسول کے بعد، اور اپنے والدین کی عزت اور احترام۔ پھر ان کے ساتھ گھر میں بہنیں ہیں، بھائی ہیں، پھر اس کے بعد محلہ گلی ہے، سوسائٹی ہے، خاندان ہے، سب کے ساتھ ایک بہترین تہذیب اور اخلاق کے ساتھ رہنا، یہ انسان کی عظمت کی علامت ہوتی ہے۔ وہی انسان کامیاب ہوتے ہیں جن کی تہذیب اور اخلاق نفیس ہو۔ آج بھی دنیا میں وہی انسان کامیاب ہیں، انہی کی عزت اور احترام ہے، انہی کا ہی اقبال بلند ہوتا ہے جو کریکٹر کے، کردار کے، سیرت کے صاف اور ستھرے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج مجھے بھی خوشی ہوئی، یقیناً آپ کو بھی خوشی ہوگی کہ الحمدللہ کہ آج میں آپ کے ساتھ اور آپ میرے ساتھ ہیں کہ ابو ہریرہ اسلامی سیکنڈری سکول کے طلباء، اللہ کی ذات کا شکر ہے کہ اس ذات نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، اور ہم انشاءاللہ اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے تمام شعائر کا احترام کریں گے، تمام اسلامی شعائر کا احترام کریں گے۔ جتنے بھی اللہ نے اسلامی احکامات ہیں اللہ نے بنائے اور احکامات ہمیں دیے ہیں، اس کا ہم سب کے سب انشاءاللہ اسلامی شاعر کی عزت اور احترام خود بھی کریں گے، اور اپنے خاندان میں بھی ان اسلامی شاعر کی عزت اور مقام کو بڑھائیں گے، اس کی ترغیب دلائیں گے، تاکہ روز قیامت کو جب ہم اللہ کے دربار میں پیش ہوں تو ہم ایک سچے اور پکے مسلمان ہوں، جیسے قرآن میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ مومنو جب تم دنیا سے اٹھو اور جب تم دنیا سے جاؤ تو تمہیں اس حالت میں جاؤ کہ تم پکے اور سچے مسلمان ہو، اور پھر اللہ پاک کی طرف سے ہمیں بہترین جزا بھی ملے گی اور اللہ سے بہترین اجر کبیر بھی ملے گا۔ تو میری دعا ہے آپ کے لیے، آپ کے اساتذہ کے لیے، تمام طلباء کے لیے کہ اللہ پاک آپ کو بہترین اور اعلیٰ ترقی نصیب فرمائے، اور آپ کے والدین پر بھی اللہ رحمت فرمائے جنہوں نے دینی تعلیم اور عصری تعلیم کے لیے وقف کیا ہے، اور ابو ہریرہ اسلامی سیکنڈری اسکول میں جن والدین نے اس نیت سے داخل کروایا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اسلامی تعلیم بھی حاصل کریں اور قرآن پاک کی حدیث کی تعلیم بھی حاصل کریں اور اللہ رسول کی معرفت بھی حاصل کریں اور ساتھ عصری تعلیم بھی حاصل کریں، دنیا کے بھی انجینئر اور پروفیسر بنیں اور آخرت کے بھی انجینئر اور پروفیسر بنیں۔ تو اس لیے اللہ پاک ان والدین پر بھی رحمت فرمائے جن والدین کی سوچ اتنی پاک اور نفیس ہے، اور اللہ پاک آپ کو بھی اس علاقے میں جب تک آپ حیات ہیں اور آپ کی نسلوں میں بھی اللہ پاک یہ اسلام کی محبت دوبالا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو کامیاب فرمائے اور آپ کو بہترین اللہ روزی کے رزق کے مواقع عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، والسلام۔